السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، سنی دوستوں، ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی تاثیر اور اثر پیدا فرمایا ہے۔ کوئی چیز کڑوی لگتی ہے، کوئی چیز میٹھی ہے، کوئی گرم ہے، کوئی ٹھنڈی ہے۔ ہر چیز میں پروردگار عالم نے تاثیر پیدا کر دی ہے، اور جس چیز میں جو تاثیر پیدا کی ہے، جب آپ اس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو آپ اس کی تاثیر کو محسوس کریں گے۔ ایز اے ایگزامپل، اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کی ہے، تو آگ کے اندر جلانے اور گرم کرنے کی تاثیر بھی پیدا کر دی۔ اللہ نے برف کے اندر ٹھنڈا کرنے کی تاثیر پیدا کر دی۔ جب آپ برف کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیں گے تو آپ ٹھنڈک محسوس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آگ کا انگارہ ہاتھ میں لیں گے تو آپ جلیں گے۔ اس کا اپوزٹ اور الٹا نہیں ہو سکتا کہ آپ برف کا ٹکڑا لیں اور آپ کا ہاتھ جلنے لگے۔ کبھی ایسا ہوتا؟ آگ کا انگارہ لیں اور آپ ٹھنڈک محسوس کریں، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو قدرت نے تاثیر پیدا کر دی ہے، وہ تاثیر آپ کو متاثر کرے گی، آپ میں وہ چیز پیدا ہوگی۔ یہ ہے قدرت کا نظام، رول اینڈ ریگولیشن۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، قرآن فرماتا ہے اللہ کے قانون میں نو چینجنگ، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آگ جلائے گی اور برف ٹھنڈا کرے گی، یہ تو خدائی قانون ہے۔ اب دوستو، اسی طرح سے انسان کے عمل میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی۔ جس طرح دنیا کی اور چیزوں میں اس نے تاثیر رکھی ہے، آگ میں جلانے کی اور برف میں ٹھنڈا کرنے کی، ایسے انسان کا جو عمل ہوتا ہے، انسان کا جو کیریکٹر ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے تاثیر رکھی۔ اور انسان کے عمل دو قسم کے ہیں، ایک عمل کو ہم برا عمل کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم نیک عمل کہتے ہیں۔ نیکی اور بدی، یہ دو انسان کے عمل ہیں۔ اب ہمیں اس کی کیا تاثیر؟ جب ہم اس کو یقین سے جان لیں گے تو جس طرح ہم پانی کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو برف کا استعمال کرتے ہیں، آگ کا انگارہ پانی میں نہیں ڈالتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے اسی چیز کا استعمال کرتا ہے جس میں قدرت نے جو تاثیر رکھی ہے۔ نیک اور بد، اچھے اور برے عمل کی تاثیر یہ ہے کہ اچھے عمل کی تاثیر خوشحالی ہے، اچھے عمل کی تاثیر آبادی ہے، اچھے عمل کی تاثیر دل کا سکون ہے، اور برے عمل کی تاثیر بدحالی ہے، بربادی ہے،
اور قلب و روح کی بے چینی. یہ آپ یقین رکھیں، آپ ایسا کبھی نہیں کر سکتے کہ برا عمل کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت کی امید لگائیں کہ ہمیں ٹھنڈک ملے گی، اطمینان ملے گا، ہم خوشحال ہوں گے. ایسا نہیں ہوگا. آگ اپنی جیب میں ڈالو گے اور کہے میں مجھے ٹھنڈک سینے پر محسوس ہو، امپاسبل. اسی طرح ہے لوگوں برائی کرنے کے بعد ہم اپنی خوشحالی تلاش کریں، امپاسبل. اگر آپ خوشحال ہونا چاہتے ہیں، آباد ہونا چاہتے ہیں، تو وہ عمل کیجئے جس میں آبادی کی تاثیر اللہ تعالیٰ نے. اور اگر برباد ہونا چاہتے ہیں تو کسی نے کسی کا ہاتھ پکڑا نہیں ہے، کوئی گڈھے میں گرنا ہی چاہتا ہے، روکنے والا روکتا ہے لیکن کہتا میں تو گروں گا، تو کیا کہ 1 لاکھ اور مارے گا، جا جلدی سے گر جا. ارے جب کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پولیس اور حکومت کا ڈنڈا کیا کرے گا؟ میرے دوست، پروردگار عالم نے اسلامی لاجک اور اسلام صفحہ سمجھا دیا ہے. قرآن فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. قرآن فرماتا ہے جس نے ذرہ برابر خیر اور بھلائی کا کام کیا وہ اس کا اچھا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے. کتنی کلیئر کٹ پالیسی قرآن کی ہے، لگی لپٹی الجھی ہوئی پالیسی نہیں ہے. قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ برابر اگر خیر کرو گے، ذرہ برابر 10-20 کنٹل نہیں، اس کی تاثیر تو ماشاءاللہ آسمانوں کو چھو گی. اگر ذرہ برابر بھی تمہارا نیک کام خلوص اور للہیت کے ساتھ ہوگا تو اس کا اچھا اور خوشگوار انجام تمہاری آنکھیں دیکھیں گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی طرح ذرہ برابر اگر شر کیا، بدی کی، لفنگا پن کیا، تو قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری آنکھ اس کا خطرناک اور بھینکر رزلٹ خود اپنی آنکھ سے دیکھ لے. برائی کا انجام بربادی ہے جو تمہارے سامنے آنے والا ہے، اور نیکی کا انجام خوشحالی ہے جو انشاءاللہ قیامت میں بھی تم دیکھو گے اور یہاں بھی تم. یہ بات ذہن میں تو آپ کے آ گئی کہ ذرہ برابر اگر کسی نے شر کیا اور ذرہ برابر کسی نے خیر کیا، ایک نہ ایک دن اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا. رزلٹ فوراً آؤٹ نہیں ہوتا، پہلے 1 سال پڑھتا ہے، محنت کیا تب بھی رزلٹ آئے گا. اور اگر محنت نہیں کی، صرف کرکٹ کھیلتا رہا، ٹی وی دیکھتا رہا، تب بھی 1 سال کے بعد آئے گا، فوراً رزلٹ نہیں آتا. ایسے ہی نیکی اور برائی کا رزلٹ فوراً نہیں آتا ہے. جیسے کھیلنے والا لڑکا سمجھتا ہے میں تو آزاد ہوں، لیکن جب رزلٹ آتا ہے تو منہ گر جاتا ہے. اور محنت کرنے والا بچہ رات رات کو جاگتا ہے، پریشانی میں ہے، لیکن جس دن رزلٹ آتا ہے تو مٹھائیاں ماں باپ بھر. رزلٹ دیر میں آتا ہے. اچھا رزلٹ ہے تو سارا خاندان خوشحال ہو جاتا ہے، اور برا رزلٹ ہے تو بڑے بڑے سیٹھوں کے گھر میں ماتم گس جاتا ہے. یہ ہے رزلٹ، فوراً رزلٹ نہیں آتا ہے. ایسے ہی اس لائف ایگزام ہال میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم نے برائیوں کے کھیل میں اپنی زندگی گزاری ہے، رزلٹ آئے گا کب؟ قبر میں پہنچ کر، حشر میں پہنچ کر. دنیا میں بھی آ جاتا ہے رزلٹ، کبھی کبھی پرچہ لیک ہو جاتا ہے، رزلٹ آنے سے پہلے استاد بتا دیتا ہے، تو یہ الگ بات ہے. لیکن تیار رہو رزلٹ کے لیے. آپ اچھا رزلٹ چاہتے ہیں؟ نہیں بولی تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، صرف منہ سے مت بولو میرے بھائی. اور اگر برا رزلٹ چاہتے ہیں تب تو اس میں بہت آسانی، جو چاہو وہ کرو. اچھے رزلٹ کے
لیے محنت کرنی پڑے گی، حرکت میں برکت کرنی پڑے گی۔ یہ آپ ذہن میں رکھو۔ اب میری اگلی بات سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، انتہائی بد کردار، بیڈ کیریکٹر، زندگی میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا ضرور تھا، اتنا برا تھا کہ جس بستی اور گاؤں میں رہتا تھا، بستی کے لوگ اچھے جو تھے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس آدمی کی برائی کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری بستی پر عذاب نہ اتارے۔ کتنا برا رہا ہوگا، اس سے سب نفرت کرتے تھے۔ لیکن ایک دن وہ مر گیا، سب کو مرنا ہے، ویسے وہ بھی مر گیا۔ تو گاؤں کے اچھے لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے اس کو ہم قبرستان میں دفن نہیں کریں گے، اتنا برا ہے کہ یہ قبرستان میں دفن کے لائق نہیں ہے۔ بچوں سے کہا اس کے پاؤں میں رسی باندھو اور مرے ہوئے جانور کی طرح کھینچتے ہوئے وہاں لے جاؤ جہاں شہر کا کوڑا اور کرکٹ پھینکا جاتا ہے، جہاں پر گندگی پھینکی جاتی ہے اس کی لاش کو مرے ہوئے جانور کی طرح پھینک دو۔ بچوں نے گھسیٹا اور پھینک دیا۔ تھوڑی دیر میں حضرت جبریل امین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ اللہ کے نبی آپ اٹھیے، اللہ کا ایک نیک بندہ انتقال کر دے رہا ہے اور لوگوں نے اس کی لاش کو بے حرمتی کے ساتھ گندی جگہ پھینک دیا ہے، آپ جاؤ اور بستی والوں سے کہو کہ اس کو اٹھاؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، کفن پہناؤ، عزت سے قبرستان میں دفن کرو، ورنہ اللہ تمہاری بستی کو تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا۔ حضرت موسیٰ سوچنے لگے کون سا اتنا پاکیزہ بندہ ہے جس کے ساتھ میری امت نے یہ برا سلوک کیا ہے۔ جلال میں تھے، ڈنڈا لیا اور بستی میں پہنچے، سب کو جمع کیا، کیا معاملہ ہے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا؟ سب گھبرا گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے ہاں کوئی نیک آدمی ایسا مرا نہیں، ہاں آج صبح ایک ایسا لفنگا برا آدمی بے کیریکٹر مرا ہے، اس کی لاش کو ہم نے پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے جب چاہتے تھے بات کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ تو برا نہیں تھا، وہ تو نیک نہیں تھا، بہت برا تھا۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے موسیٰ جو تمہاری قوم کی آنکھوں نے دیکھا وہ اور بات ہے، اور جو ہماری نگاہ رحمت نے دیکھا وہ اور بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا تم پر جو کتاب ہم نے اتاری ہے توریت ہے۔ یہ بندہ ایک دن مرنے سے پہلے کچھ دن پہلے اس نے کہا پوری زندگی برائیوں میں گزار دی ہے، چلو آج ایک نیک کام کر لوں۔ نہایا دھویا، پاک صاف ہوا اور توریت اٹھا کر اس نے اس کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ تو جو سب سے پہلی آیت توریت کی تھی اس میں میرے آنے والے آخر زمانے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تعریف اور نعت لکھی ہوئی تھی کہ آخر زمانے میں ایک نبی آئیں گے، ان کا نام نامی احمد ہوگا اور ان کے اندر یہ کمالات اور خوبیاں ہوں گی۔ اس گنہگار نے جب حضور کا نام دیکھا تو جھوم پڑا کہ ایسے نبی آئیں گے۔ نبی کو تو نہیں پایا تھا، ان کا نام پا گیا تھا۔ اس نے حضور کے نام کو چوم کر اسے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ تمہاری شریعت میں نبی کے نام کو چومنے کا کوئی حکم نہیں تھا، اس کی محبت نے اسے مجبور کیا کہ آخر الزمان نبی کے نام کو اس نے بوسہ دیا۔ کسی کے کہنے سے نہیں، محبت کا تقاضا تھا جس سے وہ اے موسیٰ اس گنہگار کی یہی ایک ادا ہے، یہ ذرہ برابر نیکی میں نے قبول کر لی اور زندگی کے جتنے اس کے برے کام تھے اپنی رحمانیت کے پانی سے اسے دھو دیا اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی۔ میں بڑا
کرم والا ہوں، ایک ذرہ نیکی مجھے پسند آ جاتی ہے تو ساری زندگی کے دلدر اور برائیوں کے کالک کو میں اپنے کرم سے دھو دیتا ہوں، میں نے اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل کیا۔ سنایا آپ نے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر خیر ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ ایک دن آئے گا آئے گا آئے گا، لیکن وہ خیر کیسا ہے، وہ بھلائی کیسی ہے، یہ ہماری طبیعت کی بھلائی نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کی بھلائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائے میں وہ خیر کیا ہے، ورنہ ہزار خیر ہو اور نبی کی محبت نہ رہے تو وہ خیر برباد کر کے تباہ کر دیتا۔ یہ تو ایک نیکی تھی۔ اب آؤ تاریخ اور قرآن کا یہ منظر بھی سامنے رکھو۔ آپ شیطان کو جانتے ہیں نا، اتنا مشہور ہے کہ مسلمان کافر سب شیطان کو جانتے ہیں، بہت پاپولر ہے۔ یہ شیطان کیا تھا؟ جنت میں رہتا تھا، خدائی یونیورسٹی کا وائس چانسلر تھا، عوام ملائکہ کو سبق پڑھاتا تھا، جنت میں اس کی درسگاہ اور کلاس لگتے تھے، نور کے جھولے پر جھولتا تھا، فرشتے اس کو جنت کی نہر کا پانی پلاتے تھے، جنت کے درختوں کا پھل کھاتا تھا، اور 17 لاکھ سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی۔ 17 ایئرس، 17 لاکھ سال تک اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی ہے، جنت میں رہتا تھا۔ اور کتنی عبادتوں کا ذخیرہ اور انبار اس کے پاس تھا۔ آج دنیا میں کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اتنا بڑا عمل اس کے پاس ہو، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عامل، اتنا بڑا زاہد، اتنا بڑا عارف، ہر ایک خوبی نیکیوں کے اندر وہ گھرا ہوا تھا، سراپا نیکی نظر آتا تھا، فرشتے اس کو سلام کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پہلے نبی اور خلیفہ حضرت آدم کو پیدا کیا، اور جب پیدا کیا ہے فرشتوں سے کہا، آج تک میری عزت کرتے تھے، میرے سامنے سر جھکاتے تھے، اے فرشتوں آج میرے نبی خلیفہ آدم کے سامنے جھک جاؤ۔ قرآن فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، جتنے وفادار تھے جبریل میکائیل سارے فرشتے جھک گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کدھر جھکایا جائے، انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ کون جھکا رہا ہے، کدھر جھک رہے ہیں ہم کو اس سے مطلب نہیں، کون جھکا رہا ہے صرف یہ دیکھا۔ اللہ نے اپنی طرف جھکایا جھک گئے، کعبے کی طرف جھکایا جھک گئے، آدم کی طرف جھکایا جھک گئے۔ یہ ہے ایمان اور محبت، سب تو جھک گئے لیکن ایک توحید کا ماننے والا کھڑا رہا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ کھڑا رہا، میں تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ پروردگار عالم فرماتا انکار کر دیا، اکڑ گیا اور کافر بن گیا۔ رزلٹ دیکھا، اتنی بڑی عبادت اور ایک دن اس نے ایک غلطی کی، اس کا نتیجہ یہ ہوا 17 لاکھ سال نمازوں کو اس ایک نبی کی بے ادبی نے جلا کر ہمیشہ کے لیے اس کو شیطان اور لعنتی بنا دیا، مردود بنا دیا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ بنی اسرائیل کا ایک بدکار حضور کی نبی کی محبت میں سرشار ہوا تو اس کی برائیاں جل گئی اور نیکوکار بن گیا، اور یہ اتنا بڑا نیکوکار تھا، حضرت آدم کی بے ادبی کی تو ساری نیکیاں برباد ہو گئی، قیامت تک کے لیے لعنتی اور شیطان۔ یہ ہے رزلٹ، رزلٹ فوراً نہیں نکلتا، رزلٹ آتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ
اسلامی فلسفے اور اسلامی لاجک کو پیش کر رہی ہے اور ہمیں نوٹس دے رہی ہے آیت کریمہ، ہوشیار، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑ دے. ہو سکتا وہی چھوٹی سی نیکی اللہ قبول کر لے تو ساری زندگی کی ٹال کٹ جائے. اور چھوٹی برائی کو چھوٹی برائی کر لیا تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی حرام تو نہیں ہے، مکروہی ہے. ہو سکتا ہے اسی کو اللہ گرفت کر لے، پکڑ لے، تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. قرآن فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی مضبوط اور سخت ہے. جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی اس سے چھڑا نہیں سکتا، اور جب وہ چھوڑتا ہے تو کوئی اسے برباد نہیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذرہ برابر خیر کرو گے تو اس کا رزلٹ دیکھو گے، اور ذرہ برابر شر کرو گے تو اس کی تباہی بھی سامنے آئے گی. مسلمانوں کے سامنے یہ قرآن کا فیصلہ آ گیا ہے. اب ہر ایک کو اپنی لائف کا سروے کرنا ہے، گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچنا ہے کہ ہم برباد ہونا چاہتے ہیں یا آباد ہونا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کہتا ہوگا کہ میں برباد ہونا چاہتا ہوں. جب آپ کا ارادہ بربادی کا نہیں ہے تو بربادی کے کام کیوں کر سکتے؟ آپ کا ارادہ آگ میں ہاتھ ڈال کر جلنے کا نہیں ہے اور پھر آگ میں ہاتھ ڈالتے ہو تو یہ تو پاگل پن ہے، دیوانگی ہے، شریف آدمی کا کام نہیں ہے. آپ جلنا بھی نہیں چاہتے اور ہاتھ آگ میں ڈالتے جا رہے ہیں، یہ عقل مندی ہے. آپ برباد نہیں ہونا چاہتے ہیں، گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے. اے مصطفیٰ کے ماننے والوں، اے غوث و خواجہ کے دیوانوں، ہمارے سامنے ان بزرگان دین کی کھلی ہوئی لائف ہے، اوپن زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. انہوں نے تمہیں وہ عطا فرمایا ہے کہ جلنے سے بچایا ہے اور محبت کے راستے پر چلایا. اس کے رسول کا چراغ دل میں امام احمد رضا نے جلایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. آپ چار جہاں جلنے سے جہنم سے چھوٹ جاتے ہیں. اے عشق، کس کا عشق؟ لیلا کا عشق نہیں ہے، یہ کسی اپنی فرینڈ گرلز کا عشق نہیں ہے، یہ اس کا عشق ہے جس سے رب العالمین محبت کرتا ہے، محبوب پروردگار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہم نے اس سے محبت کی. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. ساری آگ لگتی ہے تو جلنے لگتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے عشق کی آگ جب دل میں لگتی ہے تو جہنم کی آگ بجھنے لگتی ہے. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے، وہ آگ جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. تو آگ عشق مصطفیٰ کی لگاؤ، اور جب عشق مصطفیٰ کی آگ لگے گی تو ہماری لائف میں گارڈن اور باغ کھلے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی نمرود نے ان کو آگ میں پھینک دیا، اور نمرود کا ارادہ کیا تھا؟ ابراہیم کو جلا کر آگ خاکستر کر دے. لیکن جناب ابراہیم جب آگ میں پہنچے ہیں تو پروردگار عالم نے رزلٹ آؤٹ کیا اور آگ کو حکم دیا. جس آگ کو جلانے کا سلیقہ رب نے سکھایا، وہی رب اس آگ کو ایک ہی لمحے میں جلانے کا بھی شعور دیتا ہے اور بچانے کا بھی شعور دیتا ہے. قرآن فرماتا وَقُلْنَا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم. اے آگ سلامتی کا پیغام بن جا،
ابراہیم کو نقصان نہ پہنچے، وہ آگ جناب ابراہیم کو بچا رہی ہے۔ آپ نے جو کرتا پہنا تھا وہ بھی آگ جلا نہ سکتی، ابراہیم کو کیسے جلائے؟ جو ابراہیم کے کرتے کا ادب کر رہی ہے، کرتا گرم بھی نہیں ہو رہا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں نمرود نے موٹے موٹے رسیوں سے باندھ دیا تھا۔ یہ نمرود کی چیز تھی۔ آپ پہچانتی ہے کہ کرتا خلیل کا ہے اور رسی اللہ کے دشمن نمرود کا ہے۔ تو رسی کو وہی آگ جلا رہی ہے، کرتے کو بچا رہی ہے۔ ایک ہی وقت میں آگ دو کام کر رہی ہے، جبکہ دنیا کے سارے فلاسفر کہتے ہیں ایک ہی آم میں دو اپوزٹ کام، دو مخالف کام کوئی چیز نہیں کر سکتی ہے، ایک وقت میں ایک ہی ہوگا۔ آگ یا تو جلائے گی، آگ یا تو بچائے گی، لیکن پروردگار عالم فرماتا ہے میں بڑی قدرت والا ہوں، وہ اسی وقت میں بچا بھی رہی ہے، اسی وقت میں جلا رہی ہے۔ دشمن کی چیز جل رہی ہے اور خلیل کی چیز بچ رہی ہے۔ تو وہ آگ کیوں بچا رہی ہے؟ اس لیے کہ پیشانی میں نور محمدی ہے۔ اے مسلمان، تیرے دل میں عشق رسول کا نور ہوگا تو حدیث میں آیا ہے کہ پکا مومن جب پلسرات سے جو جہنم کے اوپر بریج بنایا گیا ہے وہ اس پر جیسے قدم رکھے گا تو جہنم سے آواز آئے گی قط قط قط، اے مولا اس کو جلدی سے گزار دے، اے مومن بندے جلدی سے ادھر سے ادھر چلے جاؤ، اس لیے کہ میرے ہیٹ کا ٹمپریچر ڈاؤن ہونے لگا ہے۔ نبی کی محبت کا نور لے کر جب اس برج پر چلے گا تو جہنم کی ہیٹ کم ہوتی چلی جائے گی۔ تو جہنم کی مجال کیا ہے کہ مومن بندے عشق رسول والے کو وہ جلا سکے۔ میں تو کہتا ہوں اگر مومن بندہ جہنم میں قدم رکھ دے تو اس کی ساری گرمی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ یہ شان ہے عشق رسول کی۔ اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے۔ تو عشق رسول کی آگ لگاؤ، محبت رسول کی آگ جلاؤ، اور یہ چراغ اپنے سینے میں بجھنے مت دینا، اور نبی اللہ کی بارگاہ میں نبی کی اداؤں کو اپناؤ، ساؤ، سجدہ کرو، اندر نبی کی محبت کا چراغ ہو اور اوپر تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں نیاز مندانہ ادا ہوتے رہیں تو خدا کی قسم ظاہر بھی صاف ہو جائے گا، باطن بھی صاف ہو جائے گا، دونوں طرح سے مومن جگمگاتا رہے گا۔ اور اعلیٰ حضرت کی یہ دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے سب پانے والے، وما علینا الا البلاغ۔